السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک تمام بھائیوں کو شفا عطا فرمائے۔ آج کل بخار چل رہا ہے، میری بھی طبیعت ٹھیک نہیں، اس لیے جنگل نہیں جا پایا۔ میں نے سوچا مسجد میں ہی بیٹھ کر کچھ حدیث شریف آپ کو پہنچا دی جائیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، مسجدوں کو اور آج ہر انسان پریشان ہے۔ پریشانی کیا ہے؟ مسجدوں کو آباد، ہماری مسجدیں ویران ہیں، اور جب مسجدیں ویران ہوتی ہیں تو بستیاں ویران ہوتی ہیں، اور جب مسجدیں آباد ہوتی ہیں تو گھر آباد ہوتے ہیں۔ اور ہاں، آج کل ہماری مسجدیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد سے بالکل الگ ہو گئی، جدا ہو گئی۔ نبی کی مسجد کیا مسجد تھی؟ نہ مسجد نبوی ہے۔ ایک طرف مسجد کے اندر کھجوروں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، دوسری طرف کپڑوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، باہر مسجد کے کھچر اور گھوڑے بندھے ہوئے ہیں، اونٹ بندھے ہوئے ہیں۔ یہ حضور والی مسجد تھی جس کو ہم نے بالکل بدل دیا ہے۔ ہماری مسجدوں میں ٹوائلٹوں میں تالے پڑے ہوئے ہیں، وضو گھر میں تالے پڑے ہوئے ہیں۔ ہماری مسجدیں نبی کی مسجد کی طرح ہونا چاہیے۔ مسجد نماز پڑھنے کے لیے ہی نہیں ہے، بلکہ مومن کا گھر ہے مسجد، اللہ کا گھر ہے۔ اور جو لوگ مسجد کو آباد کریں گے، اللہ کہیں گے کہاں ہے میرے پڑوسی، آؤ میرے پڑوسی آ جاؤ۔ تو مسجدوں کو آباد کرنا چاہیے، اور مسجد اپنے اپنے محلوں کی مسجدوں کو نبی کی مسجد جیسا بنانا چاہیے۔ یہ مسجدوں تو وہ تھیں جہاں سے بھوکے کھانا کھایا کرتے تھے۔ حضور کی مسجد سے بھوکے آتے تھے، کھانا کھاتے تھے، کھجوروں کے ڈھیر لگے ہوئے، ننگے آتے تھے، کپڑا پہن کر جاتے تھے، بھوکے آتے تھے، پیاسے آتے تھے، پانی پی کر جاتے تھے۔ بے سواری کے لوگ آتے تھے، ان کو سواری عطا کی جاتی تھی، اور وہ سواری پر دور دراز اپنے گھروں پر لوٹ جایا کرتے تھے۔ یہ ہماری مسجدیں تھیں۔ آج ہماری مسجدیں صرف اور صرف نماز کے لیے رہ گئی ہیں۔ مسجد تو اللہ کا گھر ہے، وہاں سے یتیموں کی مدد ہونا چاہیے، وہاں سے بیواؤں کا سہارا بننا چاہیے، وہاں سے ننگوں کو کپڑا پہنانا چاہیے، وہاں سے جو بھوکا آئے اس کو کھانا کھلانا چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک لڑائی کی تیاری میں ہیں۔ 313 صحابہ موجود ہیں۔ ایک یہودی حضور کے پاس تشریف لائے، اور اس نے یہ کہا، اے اللہ کے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے دور جانا، مجھے سواری کی ضرورت ہے، مجھے سواری دلواؤ۔ اللہ کے نبی، میں مسلمان نہیں ہوں، میں یہودی ہوں، مجھے سواری کی ضرورت ہے، بہت دور میرا گھر ہے، وہاں مجھے جانا ہے، میں مسافر ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کریم آقا ایک اونچی جگہ تشریف لے گئے، اور اونچی جگہ کھڑے ہو کر آپ نے کہا، کون ہے جو مجھے سواری دے؟ میں کل قیامت کے دن جنت میں اس کو جنت کی سواری عطا کروں گا۔ ایک صحابی ہے، انہوں نے ایک اونٹنی دے دی۔ اونٹنی لے کر اس نے پھر دوبارہ سے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس کپڑا نہیں ہے، مجھے کپڑا چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کون ہے جو مجھے کپڑا دے؟ میں کل قیامت کے دن جنت میں اس کو جنت کا اعلیٰ لباس عطا کرواؤں، جنت میں اس کو جنت کا اعلیٰ لباس پہنواؤں۔ ایک صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اور انہوں نے اپنی چادر اتار کر اس یہودی کو دے دی۔ اتنے میں اس یہودی نے پھر کہا، اے اللہ کے نبی، میں بھوکا ہوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، دھیان کرنے کی ضرورت ہے، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلوا دیں۔ اللہ کے پیارے نبی نے اعلان کیا، کوئی ہے جو مجھے کھانا دے، کل قیامت کے دن میں جنت کے دسترخوان پر اس کو کھانا کھلاؤں۔ میرے بھائی، بزرگوں، دوستوں، 313 صحابی میں سے آواز نہیں آئی۔ معلوم یہ ہوا کہ کوئی بھی صحابی ایسا نہیں جو 4 دن سے کم پھاکے کا تھا، کسی کے پاس کھانا نہیں تھا۔ جب بار بار حضور نے اعلان کیا
تو ایک صحابی یہ رسول ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے اور کہا چل میں تجھے ایسے دربار میں لے کر جاتا ہوں جہاں آج تک کوئی خالی ہاتھ لوٹ کر نہیں آیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر تشریف لے گئے اور آواز لگائی، اللہ کے نبی کے گھر والوں، اللہ کے نبی کا مہمان ہے، یہ بھوکا ہے، اس کو کھانا کھلاؤ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، ارے یہ حضرت حسن اور حسین کے چہرے مرجھائے ہوئے ہیں، کئی دن سے گھر کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، مگر مہمان کو روک لو، میں ان مہمانوں کو کھانا کھلا کر ہی بھیجوں گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی چادر اتاری اور حضرت سلمان فارسی کو دی اور یہ کہا، یہ ایک یہودی کے پاس جاؤ، یہ چادر لے جاؤ، اس کے بدلے میں کچھ لے کر آؤ۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجدیں ایسی ہوا کرتی تھیں۔ آج ہماری مسجدوں کے اندر ٹوائلٹوں میں تالے لگے، مسجد کی شکل ہی بدل دی۔ تو میرے دوستوں، بزرگوں، دوستوں، اس بات کو دل کی تختی پر لکھ لیں کہ ہم اپنے اپنے محلے کی مسجدوں کو آباد کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم مسجدوں کو مسجد نبوی کی شکل دینے کی کوشش کریں، نبی والی مسجد بنانے کی کوشش کریں۔ مسجدوں میں تالے نہیں پڑا کرتے تھے، انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے تو آج ہمارے علاقے کی مسجدوں میں بھی تالے نہیں پڑیں گے۔ مجھے امید ہے آپ لوگ سب اپنے اپنے محلے کی مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر کریں گے۔ مسجدیں آباد ہوں گی، ہمارے گھر آباد ہوں گے، مسجدیں ویران ہوں گی، ہمارے گھروں میں پریشانی آئے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔